السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ جہنم کی طرف لے جانے والا سب سے بڑا عمل کون سا ہے۔ ویسے تو ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول پاک ناراض ہوتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے انسان، وہ گناہ میں شمار کیا جاتا ہے جو ہم عمل کرتے ہیں۔ اس لیے اول تو اپنی کوشش یہی کریں کہ آپ ہر گناہ سے بچیں۔ آخر جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ زیادہ عمل جو کیا جاتا ہے، کیا فحاشی ہے؟ ارے نہیں، شراب نوشی ہے؟ نہیں، بے حیائی ہے؟ نہیں، زنا ہے؟ نہیں، پھر کیا ہے ایسا جو جہنم کی طرف لے جائے گا؟ سب سے بڑا جو عمل ہے وہ سب سے پہلے تو آپ اپنے اصول بنا لیں کہ آپ اپنی زبان سے کسی کی دل آزاری نہ کریں، کیونکہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اس تیر کی طرح ہوتے ہیں جو کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہہ بھی رہا ہو، وقتی طور پر آپ کو غصہ آتا ہے، لیکن آپ دل ہی دل میں بسم اللہ کا ورد کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس کی لیول پر مت پہنچانا۔ اگلا انسان آپ کو اپنے لیول تک لانا چاہتا ہے، پہلے تو کوشش کریں کہ آپ غصہ نہ کریں۔ جب بھی آپ کو غصہ آئے اعوذ باللہ پڑھتے رہیں، کیونکہ جہنم میں لے جانے والے سب سے اہم آپ کی زبان ہے۔ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ جس نے کسی کی دل آزاری کی، جس نے غیبت کی، جس نے کچھ بھی کیا، اپنی زبان سے جو عمل کیا، سب سے زیادہ یہی زبان والا عمل دوزخ میں لے جائے گا۔ لیکن آج کل اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ وقت گزاری کے لیے خوش گپیوں میں لوگ ایک دوسرے کی برائی سرعام کرتے ہیں، ساس بہو کے خلاف، بہو ساس کے خلاف، نند بھابھی کے خلاف، دوست کے خلاف۔ اس گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، لیکن حقیقتاً یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اور یاد رکھیں، کبھی کسی سے بدلہ نہ لیں۔ اگر بدلہ لینے کا دل کرے تو بھی بدلہ نہ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کوئی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، جب کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے تو آپ آگے سے چپ ہو جائیں، کیونکہ مظلوم کی بددعا، مظلوم کی آہ عرش تک پہنچتی ہے۔ آپ چپ کر جائیں، کیونکہ جب آپ چپ ہو جاتے ہیں، اگلے کو جواب نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے طریقے سے اس بات کا بدلہ لیتے ہیں، اور بے شک وہ بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ اور جب آپ خود اس کا عمل کا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات خاموشی اختیار کر لیتی ہے کہ اسے جو کرنا ہے اسے کرنے دو۔ اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرو، غیبت سے بچو، چغلی سے بچو، نہ کسی کی برائی کرو، ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا ہی سوچو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا کرتا ہے، جو کسی دوسرے کا بھلا کرتا ہے اللہ پاک اس کی بھی بھلائی کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت کارساز ہے، وہ بہت کارساز ہے۔ اگر کوئی مشکل آئی آپ پر تو آپ صلاۃ حاجت پڑھ کے اپنی حاجت رب کے سامنے رکھیں، کسی انسان سے نہ مانگیں، انسان سے نہ اپنی دکھی زندگی بیان کریں، انسان کے سامنے اپنے دکھڑے نہ روئیں، کیونکہ وہ خوش ہوتا ہے۔ انسان کبھی آپ کو کسی دکھ تکلیف سے نکال نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو آپ کو ہر دکھ سے بچا سکتی ہے، ہر تکلیف سے بچا سکتی ہے۔ اللہ بہت کارساز ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبانوں کو قابو رکھنے کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہم اپنی زبانوں پر قابو رکھ سکیں۔